ساتھ انتظامیہ نے جو مجھے وقت دیا انشاءاللہ اس کے اندر ہی گفتگو کو تمام کر دوں گا. تمہیداً اہل محشر جب محشر میں وارد ہوں گے تو گروہ در گروہ محشر میں وارد ہوں گے. اور اس حوالے سے قرآن کی آیت بھی ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد محشر میں گروہ در گروہ انسان وارد ہوگا. کبھی کسی گروہ کو آواز دی جائے گی, کبھی آواز دی جائے گی اَيْنَ الفقراء اَيْنَ أَكْرَمُ الفقراء. فقیر اور مساکین کی تکریم کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ آواز دی جائے گی کہ فقیر اور مساکین کی تکریم کرنے والے کہاں ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی, ولادت امام کی جو ایام ولادت ہے, ایام شہادت ہے, اس حوالے سے جب انسان اس حوالے سے جب محفل و مقاصد یا مجالس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے کچھ فلسفے, اس کے کچھ اہداف ہیں جن میں یہ ہے کہ کچھ امام کے اخبار کو سنا جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, اسے سیکھا جائے اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر عمل انجام دی جائے. بس اسی حوالے سے گفتگو کو اپنی آخری منزل تک لے جانا ہے. تو آواز دی جائے گی اَيْنَ أَكْرَمُ الفقراء. فقراء کی تکریم کرنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیے فقیروں کی تکریم کرنے کے جو امام نے طریقہ بتایا ہے وہ 3 طریقے امام نے بتائے ہیں. امام نے پہلا طریقہ بتایا کہ بے تعجیل ہی, اگر تمہارے دروازے کے اوپر کوئی فقیر آ جائے تو اس کو دینے میں جلدی کرو, ٹالو مت. کل آنا, پرسوں آنا, شام کے ٹائم آنا, اس وقت واپس جاؤ, نہیں. امام نے کیا فرمایا؟ بے تعجیل ہی, جلدی کرو. اور اس کے بعد دوسرا جملہ بہت جلدی سے بے تصغیر ہی, جو کچھ تم نے دیا ہے اسے بڑھا چڑھا کے نہ بتاؤ. بے تصغیر ہی, کم سمجھو, تم سے کم شمار کرو. اور تیسرا چھپا کے دو. یہ فقراء کی تکریم ہے, جو کچھ دے رہے ہو تم چھپا کے دو. مگر آج کے دور میں کیا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے, دیکھیے جو اصل فقراء ہیں, بڑی اچھے بات کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہی تھی کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے ڈر گیا, راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. تو امام نے کیا فرمایا؟ فقراء کی تکریم یہ ہے کہ تم چھپا کے دو. یہ ایک محشر میں آواز بلند کی جائے گی. اَيْنَ أَكْرَمُ الفقراء. فقراء کی تعظیم کرنے والے کہاں ہیں؟ یہاں تشریف لائے, ان کی عزت و اکرام کیا جائے گا اہل محشر میں. اور دوسرا اَيْنَ زوار القبر الحسین. امام حسین کے زائر کہاں ہیں؟ ان کو بلایا جائے. اور جو امام کے زائر ہوں گے وہ جب محشر میں وارد ہوں گے تو باقاعدہ آپ نے ان مقامات کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پر جب کوئی بڑا پروگرام کیا جاتا ہے تو اسٹیج لگایا جاتا ہے. جو نمایاں شخصیتیں ہوتی ہیں انہیں بلند مقامات کے اوپر بٹھایا جاتا ہے تاکہ سارے مجمع والے آرام سے ان کی زیارت کر سکیں. اَيْنَ زوار القبر الحسین. اہل محشر کا مجمع ہوگا, خدا کی طرف سے منادی ندا دے گا, کہاں ہے قبر حسین کی زیارت کرنے والے؟ انہیں بلند مقامات کے اوپر بٹھایا جائے گا. اس کے بعد جب اس محشر کے اس منظر کو, جب اس تکریم کو, اس عزت و احترام کو اہل محشر دیکھیں گے تو حسرت کریں گے, کاش ہم بھی کربلا گئے ہوتے, کاش ہم بھی کربلا گئے ہوتے.
دیکھیے محشر میں دو حسرتیں ہوں گی، ایک کربلا جانے کی اور ایک جب یہ آواز دی جائے گی این فاطمیون، فاطمہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اور جب فاطمہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو عزت و احترام کے ساتھ محشر میں پیش کیا جائے گا تو اس عزت و احترام کو دیکھ کر اہل محشر تمنا کریں گے کاش ہم بھی محب فاطمہ ہوتے۔ یہ تو تمہید تھی، اب آئیے ایک اور آواز اہل محشر میں گونجے گی، این رجبیون۔ یہ رجب کا مہینہ ہے نا، یہ محشر میں آواز گونجے گی، این رجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ رجبیون کہاں ہیں؟ عزت کرنے والے، رجب کے مہینے کی تکریم کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد سنیے امام نے رجب کے مہینے کی جو تکریم ہے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر انسان شامل ہونا چاہتا ہے رجب جون میں تو چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب میں صرف ایک روزہ رکھ لو، تمہارا شمار رجب جون میں ہوگا۔ رجب میں فقط ایک روزہ رکھ دو، تمہارا شمار رجب جون میں ہوگا۔ اور عزیزان گرامی آپ سب جانتے ہیں یہ جو مہینہ ہے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی عزت و اکرام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دیکھیں یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آئیے میں آیت جس کی میں نے تلاوت کی اس آیت کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بات کو تمام کر دوں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئی ہے اس وقت سے اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہے۔ منہا حرم، منہا اربعۃ حرم، اور اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب کون کون سے وہ حرمت والے ہیں؟ ایک یہی ماہ رجب ہے، ایک یہی ماہ رجب ہے جو حرمت والا ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا ماہ عبادت میں، ماہ رمضان میں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ذیقعدہ، یہ رجب، اس کے بعد ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ پیدل پہ 3 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذیقعدہ، رجب اور اس کے بعد محرم، اور یہ ماہ رجب 4 مہینے۔ تو اللہ کے نزدیک کتنے مہینے ہوئے؟ 12 مہینے۔ اللہ کی کتاب میں جو قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ تو آیت کا سادہ سا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے 5ویں امام اس آیت کی تعلیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 امام ہیں۔ ایسے امام فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے نزدیک 12 مہینہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک 12 امام ہیں، منہا حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 5 امام فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس سے 4 علی مراد ہے۔ اور یہ ماہ رجب
جس میں جس میں 2 علی اور 2 محمد کی آمد ہے. اس ماہ رجب میں 4 اماموں کی آمد ہے. بس میں نے ختم کر دیا گفتگو کو. پہلی رجب امام محمد باقر علیہ السلام، 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام، 10 رجب امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، اور آج 13 رجب امام الموحدین، امام المتقین علی بن ابی طالب. 12 مہینے میں کسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوئی کہ 4 امام کی آمد ہو. یہ ماہ رجب کو حاصل ہے کہ 4 امام اس ماہ رجب میں امام کی آمد ہے. بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کئی بات کو ختم کر دیا کہ پیدا ہوئے رجب میں. بتائیے اس رجب میں جس میں 4 امام کی آمد ہو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے. پہلی رجب، 5ویں رجب، 10ویں رجب، آج 13 رجب، یعنی آج 4 امام کی آمد ہو چکی ہے تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے. شاعر نے کہا کہ پیدا ہوئے رجب میں لگاتار 4 امام، ہم کو خوشی ملی کہ خوشی پر خوشی ملی. پیدا ہوئے رجب میں لگاتار 4 امام، ہم کو خوشی ملی کہ خوشی پر خوشی ملی. صلوات پڑھیں محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.